نارنیا کی مہمات میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گھوڑا اور اس کا لڑکا، اور ہم ابھی 12واں باب تک پہنچ گئے ہیں۔ شاستہ نارنیا میں اتنی دیر سے چلتے چلتے آخر میں ایک گونگے گھوڑے نے شاستے کو نارنیا میں پہنچا دیا، اور شاستہ ازلان سے ملا۔ شاستہ سوچنے لگا، کیا یہ خواب تھا؟ لیکن ایسے نہیں، کیونکہ اس کے سامنے گھاس میں نہایت بڑے شیر کے پاؤں کا نشان ابھی بھی تھا۔ اتنا بڑا نشان بنانے کے لیے کیا وزن درکار ہوگا؟ اس سوال سے سانس رک سی جاتی، لیکن اس کے ناپ کے علاوہ حیرانی کی کچھ اور بھی وجہ تھی، کیونکہ اس کے دیکھتے دیکھتے نشان پانی سے بھرتا جا رہا تھا، اور پانی اس کو بھر کر نکلنے لگا، اور گھاس پر اس کے پاس سے ندی بہنے لگی۔ شاستہ نے جھک کر پانی پیا، بہت زیادہ پیا، اور پھر اپنا منہ اور سر دھویا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور تازگی بخش بھی۔ یہ کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اور سر ہلا کر اس نے کانوں سے پانی نکالا اور حالات کا جائزہ لیا۔ ابھی صبح ہی تھی۔ پو ان جنگلوں میں پھوٹ چکی تھی جو اس کے دائیں طرف تھے۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا اور وہاں بہت اونچے پہاڑ تھے۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا، وہ پہاڑ آرچن لینڈ اور نارنیا کے درمیان ہیں۔ کل میں ان کے دوسری طرف تھا، رات کو میں ان کے بیچ میں سے گزرا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ میں نے راستہ ڈھونڈ لیا۔ لیکن یہ قسمت کی بات نہیں تھی، یہ اس کا کرنا تھا۔ اب میں نارنیا میں ہوں۔ اس نے گھوڑے کی کاٹھی اور دہانہ اتار دیا۔ اس نے کہا، لیکن تم اچھے گھوڑے نہیں ہو۔ گھوڑے نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی، وہ ایک دم سے گھاس کھانے لگا۔ گھوڑے کے خیال میں شاستہ بھی کوئی خاص شخص نہیں تھا۔ شاستہ سوچنے لگا، کاش مجھ سے گھاس کھائی جاتی۔ اب انوارڈ کا واپسی فضول ہے، وہاں محاصرہ لگا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں آگے وادی میں جاؤں اور دیکھوں کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے۔ لہذا وہ ڈہلان کی طرف چل پڑا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اور گھاس پر جو شبنم تھی بہت ٹھنڈی تھی۔ جہاں سے درخت شروع ہوئے پگڈنڈی تھی، اور وہ اس پر چلنے لگا۔ وہ دور نہیں گیا تھا جب کسی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، صبح بخیر پڑوسی۔ شاستہ نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ معلوم ہو کہ کس نے کہا، اور آخر درختوں میں سے ایک چھوٹی شخصیت نظر آئی جس کا منہ کانٹے دار تھا۔ وہ شخص کے لیے چھوٹا تھا، اصل میں وہ خار پشت چوہا تھا، اور ان کے لیے وہ کافی بڑا تھا۔ یہ کبھی دیکھا ہے؟ ہیج ہاگ جسے کہتے ہیں۔ شاستہ نے کہا، صبح بخیر، لیکن میں پڑوسی نہیں ہوں، میں یہاں اجنبی ہوں۔ چوہے نے کہا، اچھا۔ شاستہ نے مزید بیان کیا، میں ابھی پہاڑوں سے آیا، آرچن لینڈ سے۔ خار پشت چوہے نے کہا، اچھا، آرچن لینڈ سے، وہ تو بہت دور ہے، میں وہاں کبھی نہیں گیا ہوں۔ شاستہ نے کہا، اور میرے خیال میں کسی کو بتانا چاہیے کہ وہاں کیلرمینیوں کی وحشی فوج ہے جو ابھی انوارڈ پر حملہ کر رہی ہے۔ چوہے نے کہا،
क्या बात है। और लोग कहते हैं कि कैलोरमैन बहुत दूर यानी हजारों मील दूर है और रेत के समंदर की दूसरी तरफ। शास्ता ने कहा, लेकिन उतना दूर नहीं जितना आप सोच रहे हैं। क्या इस हमला के बारे में कुछ ना कुछ करने की जरूरत नहीं? क्या आपके बादशाह को इतला देना बेहतर नहीं होगा? चूहे ने कहा, हाँ, वाकई कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं अब दिन भर सोने वाला ही था। सुबह बखैर पड़ोसी। ये आखिरी अल्फाज बहुत बड़े खरगोश के लिए थे, जो अभी राह के किनारे जमीन में से निकला था। चूहे ने फौरन खरगोश को बताया कि उसने अभी शास्ता से क्या सुना था। खरगोश भी मुतफिक था कि यह अहम खबर है और चाहिए कि किसी को बताया जाए ताकि कुछ ना कुछ किया जाए। और ऐसे ही होता रहा। हर चंद लम्हे बाद कोई और आया, या तो दरख्तों की डालियों में या जमीन के बीच में से, और आखिर 5 खरगोश, एक गिलहरी, 2 परिंदे, एक बकरी खुर वाला फान और एक चूहा था। और ये सब उस खार पुश्त चूहे से मुतफिक थे, क्योंकि सच तो यही कि नार्निया के सुनहरे औकात में, जब चुड़ैल और उसकी बर्फानी सर्दी जा चुकी थी और बादशाह पीटर केर पारवेल में बादशाहित करता था, जंगल के सब छोटे जानवर इतना खुश और महफूज थे कि वो बेपरवाह होने लगे थे। कुछ देर बाद 2 समझदार लोग आए। एक तो लाल रंग का बोना था, जिसका नाम डफल था। दूसरा खूबसूरत हिरन था, जिसकी आंखें काली पिघलती बर्फ जैसी थीं और जिसकी टांगें इतनी पतली थी कि लगता था कि एक हाथ मारो और टूट जाएं। बोने ने खबर सुनकर कहा, जिंदा शेर के नाम से, अगर ऐसा है तो तुम सब यहां क्यों खड़े बातों में लगे हैं? अनवार्ड में दुश्मन! केर पारावेल को ये खबर फौरन पहुंचाना जरूरी है। फौज को बुलाना होगा। नार्निया को राजा लून की मदद करना होगा। खारपुश्त चूहे ने कहा, लेकिन बादशाह पीटर केर पारावेल में तुमको नहीं मिलेगा। वो तो शमाल की तरफ देवों को मारने गया है। और देव के जिक्र से मुझे याद आया कि, मगर बोने ने उसकी बात काटी। कौन खबर ले जाएगा? कोई है यहां जो मुझसे ज्यादा तेज हो? हिरन ने कहा, मैं तेज हूं, मैं क्या खबर पहुंचा दूं? कितने कैलोरमैन हैं? शास्ता ने कहा, 200 शहजादा राबदाश की कमान में। और लेकिन हिरन हवा हो चुका था और लम्हा भर में वो दरख्तों में गायब हो चुका था। खरगोश ने कहा, वो कहां जाएगा? उसको केर पारावेल में बादशाह नहीं मिलेगा। डफल ने कहा, लेकिन उसको रानी लूसी मिल जाएगी। और फिर, हाय, उस इंसान को क्या हुआ? उसका रंग बदल गया है। ये तो बेहोश होने वाला है। शायद वो भूखा हो। बेटा, तुमने कब खाना खाया है? कमजोरी से शास्ता ने कहा, कल सुबह। बोने ने कहा, आ जाओ फिर, आ जाओ। और उसने अपने भारी बाजुओं से उसको लपेट लिया। मेरे पड़ोसियों, हमारे लिए शर्म की बात है। तुम मेरे साथ आओ बेटा। नाश्ता बातों से बेहतर नाश्ता है। शास्ता को संभालते हुए और अपने आप को डांटते हुए वो शास्ता को तेजी से नीचे दरख्तों में ले गया। शास्ता उतना दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी टांगों में ताकत नहीं थी। वो मैदान में पहुंचे और घर आ गया। जैसे वो खुले दरवाजे पर पहुंचे, डफल ने पुकार कर कहा, भाइयों, नाश्ते के लिए मेहमान हैं। और एकदम से गर्मा गर्म तेल की आवाज आई और शास्ता तक खुशबू आई।
وہ ایسی خوشبو تھی جو شاستہ نے پہلے نہیں سونگھی تھی، مگر امید کرتا ہوں کہ آپ نے سونگھی ہوگی۔ یہ خوشبو تلا گوشت اور انڈے اور مشروموں کے تلے جانے کی تھی۔ ڈفل نے کچھ دیر سے شاستہ کو کہا، اپنے سر کا خیال کرو، کیونکہ شاستہ کا سر چھوٹے دروازے پر لگ چکا تھا۔ اب بونے نے کہا، یہاں بیٹھو، میز اور کرسی تمہارے لیے چھوٹے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سوجی ہے اور یہاں بلائی اور چمچ۔ جب تک شاستہ نے سوجی کھائی تب تک بونے کے دو بھائی، جن کے نام روگن اور برکل تھم تھے، تلا گوشت، انڈے اور مشروموں کا برتن رکھنے لگے، ساتھ ساتھ کافی، گرم دودھ اور ڈبل روٹی میز پر پہنچے۔ یہ سب کچھ شاستہ کے لیے نیا تھا، کیونکہ کیلورمینیوں کا کھانا کافی مختلف ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتھائی رنگ کے ٹکڑے کیا ہیں، کیونکہ اس نے اس رنگ کی روٹی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈبل روٹی پر پیلی چیز کیا ہے، کیونکہ کیلورمن میں وہ مکھن کی جگہ تیل استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ گھر آرشیش کی چھوٹی جھونپڑی، جس میں مچھلیوں کی بدبو تھی، اور تاشبان کے سنگ مرمر کے بڑے ہالوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھا۔ چھت بہت نیچی تھی اور سب کچھ لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ دیوار پر لکڑی کی کھڑکی تھی، میز پر سفید اور نیلا کپڑا تھا، جنگلی پھولوں کا پیالہ بھی تھا اور کھڑکیوں پر پردے تھے۔ بونوں کے چھوٹے پیالے اور پلیٹیں، کانٹے اور چمچے استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ نتیجے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا پڑا، لیکن پھر بھی کھانا بہت تھا، اور شاستہ کی پلیٹ ہر لمحے بعد بھری جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ بونے خود کہتے تھے، مکھن دیجیے، یا اور کافی دینا، یا مجھے اور مشروم چاہیے، یا کیا ایک دو اور انڈے تلے سکتے ہیں؟ اور آخر جب سب نے بہت کچھ کھایا تھا تو تینوں بونوں نے کرا ڈال کر طے کیا کہ کس کو برتن صاف کرنا ہوگا، اور روگن ہار گیا۔ پھر ڈفل اور برکل تھم شاستہ کو باہر لے گیا، جہاں وہ کرسی پر آرام سے بیٹھ گئی، اور انہوں نے تمباکو نوشی کی۔ اب گھاس پر سے اوس ختم ہو چکی تھی اور دھوپ تیز تھی، مگر ہوا چل رہی تھی، لہذا زیادہ گرمی نہیں تھی۔ ڈفل کہنے لگا، اب اجنبی، میں تم کو زمین کا رخ بتاؤں گا۔ یہاں سے تقریباً تمام نارنیا کا جنوبی حصہ نظر آتا ہے، اور اس نظارے پر ہمیں کافی فخر بھی ہے۔ تمہارے پورے دائیں طرف نزدیک پہاڑوں کے پیچھے مغربی پہاڑ نظر آتے ہیں، اور وہ گول سا پہاڑی جو تمہارے پورے دائیں طرف ہے، سل کی میز کی پہاڑی کہلاتی ہے۔ اور آگے ابھی شاستہ کی کراہٹ نے اس کی بات کاٹی، کیونکہ رات کے سفر اور زبردست ناشتہ کھا کر وہ سو گیا تھا۔ نرم دل بونے، جب انہوں نے یہ حالت پہچانا، ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ چھپ کر چلے جائیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے پھسپھسانے اور چلنے میں کافی شور کیا، اور اگر شاستہ بہت زیادہ تھکا ماندہ نہ ہوتا تو وہ ضرور جاگ جاتا۔ وہ تقریباً دن بھر سوتا رہا، لیکن شام کے کھانے کے لیے وہ جاگ گیا۔ اس گھر میں تمام پلنگ اس کے لیے بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے فرش پر گھاس سے سونے کی جگہ تیار کی، اور وہ رات بھر ہلے اور خواب دیکھے بغیر سوتا رہا۔ اگلی صبح
وہ ناشتہ ختم کر ہی رہے تھے جب باہر سے باجے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا، باجا! اور وہ سب باہر بھاگ گئے۔ پھر سے باجے کی آواز آئی۔ یہ آواز تاشبان کے بھاری باجوں کی طرح نہیں تھی، نہ کہ راجا لون کے شکاری باجے کی طرح، بلکہ بہت صاف اور دلیر آواز تھی۔ آواز مشرقی جنگل میں سے آ رہی تھی، اور پھر گھوڑوں کے چلنے کی آواز آئی۔ لمحے بعد فوج نظر آنے لگی۔ پہلے لارڈ پیریڈین سرمئی گھوڑے پر آیا، اور اس نے نارنیا کا جھنڈا بلند کیا تھا، ہرے پر لال شیر۔ شاستہ نے ایک دم سے اس کو پہچانا۔ پھر 3 لوگ ساتھ ساتھ گھوڑے سوار آئے۔ 2 بڑے اسپ پر بیٹھے تھے اور تیسرا چھوٹی گھوڑی پر۔ جنگی گھوڑوں پر بادشاہ ایڈمنڈ تھا، اور سفید بال والی لڑکی جس کا چہرہ بہت اچھا نظر آتا تھا اور جس نے خود پہنا ہوا تھا، اس کے بازو پر کمان تھی اور تیروں کا ترکش اس کے بغل میں تھا۔ ڈفل نے کہا، رانی لوسی۔ لیکن چھوٹے گھوڑے پر کورن تھا۔ ان کے پیچھے فوج تھی، عام گھوڑوں پر آدمی، بولنے والے گھوڑوں پر دوسرے۔ بولنے والے گھوڑے اکثر سواری نہیں اٹھاتے، لیکن جنگ کی حالت میں ضرور تیار ہوتے ہیں۔ سینٹارز مطلب انسان نما گھوڑے، سخت ریچھ، بولنے والے کتے، آخر میں 6 دیو، کیونکہ نارنیا میں اچھے دیو بھی ہیں۔ لیکن جب کہ شاستہ کو معلوم تھا کہ یہ اچھے ہیں، پھر بھی وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ایک دم سے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ اور رانی گھر تک پہنچے، بونے ان کے آگے جھکنے لگے، اور بادشاہ ایڈمنڈ نے کہا، اب دوستوں، رکنے کا وقت ہے اور کچھ کھانا چاہیے۔ اور جلد از جلد ہلچل مچ گئی، اور سب گھوڑوں سے اترے اور تھیلوں سے کھانے کی چیزیں نکالنے لگے، اور کورن شاستہ کے پاس دوڑ کر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کہنے لگا، کیا بات، تم یہاں! پھر تم صحیح سلامت پہنچ گئے، مجھے بہت خوشی ہے۔ اب مزہ کریں گے، کتنی اچھی بات ہے۔ کل صبح ہی ہم کیر پاراویل کی بندرگاہ میں پہنچے، اور پہلی ملاقات چیروی ہرن سے ہوئی، جس نے ہم کو انوارڈ کی جنگ کے بارے میں بتایا۔ کیا خیال ہے کہ… اور اس پر بادشاہ ایڈمنڈ اپنے گھوڑے سے اتر کر آ گیا اور کہنے لگا، شہزادے، آپ کا دوست کون ہے؟ اب دیکھیے، جنگ لڑنے جا رہے ہیں انوارڈ کی طرف۔ کورن نے کہا، کیا نظر آتا ہے جناب، یہ میرا ہم شکل ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو تاشبان میں مجھے سمجھا گیا۔ رانی لوسی نے کہا، سو یہ تمہارا ہم شکل ہے، تم واقعی جوڑواں لگتے ہیں، یہ تو بہت خاص بات ہے۔ شاستہ بول پڑا، برائے کرم راجہ صاحب، میں نے سچ مچ غداری نہیں کی، اور میں آپ لوگوں کا منصوبہ سننے سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے دشمنوں کو بتانے کا خیال تک نہیں کیا۔ بادشاہ ایڈمنڈ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم غدار نہیں ہو بیٹا، اور اس نے اپنا ہاتھ شاستہ کے کندھے پر رکھا، لیکن آئندہ الزام سے بچنے کے لیے کوشش کرو کہ وہ باتیں جو دوسرے کانوں کے لیے ہیں نہ سنیں۔ لیکن سب کچھ اچھا نکلا۔ اس کے بعد بہت آنا جانا اور باتیں تھی، یہاں تک کہ کورن، ایڈمنڈ اور لوسی شاستہ سے غائب ہو گئے۔ لیکن کورن ایسا لڑکا تھا کہ اس کے تھوڑی ہی دیر میں کچھ نہ کچھ سنائی دے گا،
اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی وقت گزرا تو شاستہ نے بادشاہ ایڈمنڈ کی بلند آواز سنی کہ شہر کے عیال سے شہزادہ، یہ باقی فوج نظر آتا ہے۔ یہ ہے سینٹار، ریچ جس کا ذکر تھا، ایک اور ریچ، اور یہ دیو جو کیا ہے تقریباً 10 فٹ کے لگتے ہیں۔ شہزادہ یہ تو حد سے بڑھ کر ہے، تم کب تک اچھے ہو جاؤ گے؟ تم اتنے زیادہ مسئلے مسائل پیدا کرتے ہو کہ تمہارے مقابلے میں مجھے بلیوں کے غول کی رہنمائی کرنا آسان لگتا ہے۔ شاستہ لوگوں کے بیچ میں داخل ہو گیا تاکہ ناخوش ایڈمنڈ تک پہنچ جائے، اور وہاں کیا دیکھا کہ کورن شرم کی حالت میں کھڑا ہے اور اجنبی بونا زمین پر بیٹھے منہ بنا رہا ہے۔ لگتا تھا کہ دو فان نے ابھی بونے کو اپنا خود اتارنے میں مدد کی۔ رانی لوسی نے کہا، کاش میری دوا ساتھ ہوتی تو میں اسے ٹھیک کر دیتی، لیکن شہنشاہ نے مجھے سختی سے عام جنگوں میں لے جانے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف نہایت بری حالت میں استعمال کرنا ہے۔ جو ہوا تھا وہ یہ تھا، جیسے کورن شاستہ سے بات کر چکا تو ایک بونے نے اس کا بازو پکڑ کر اس سے بات کی۔ اس بونے کا نام تھورن بٹ ہے۔ کورن نے کہا، کیا بات ہے تھورن بٹ؟ تھورن بٹ نے اس کو ایک طرف کر کے کہا، شہزادہ صاحب، آج ہی ہم پہاڑی سلسلے پر سے جائیں گے اور تمہارے باپ کے قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ رات سے پہلے پہلے عین ممکن ہے کہ ہم اسے فتح کر لیں۔ کورن نے کہا، ہاں، کتنی اچھی بات۔ تھورن بٹ نے کہا، اچھی بات ہو یا نہیں، بادشاہ ایڈمنڈ کا حکم ہے کہ مجھے تم کو لڑنے سے باز رکھنا ہے۔ تم کو بس دیکھنے کی اجازت ہے اور یہ تمہاری عمر میں بہت کچھ ہے۔ کورن بول پڑا، یہ کیا بکواس ہے، میں یقیناً لڑوں گا۔ رانی لوسی بھی تیر مارنے والوں میں ہوں گی۔ تھورن بٹ نے کہا، رانی صاحبہ اپنی مرضی کی مالک ہے، لیکن آپ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو پکا وعدہ کرنا ہے کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے ذرا سا آگے نہیں جائے گا، نہیں تو، اور یہ راجہ صاحب کا سخت حکم ہے، آپ ہاتھ باندھے قیدی کی صورت میں جائیں گے۔ کورن نے کہا، مجھے باندھنے کی کوشش کی تو میں تم کو گرا دوں گا۔ بونے نے کہا، میں آپ کو ایسے کرتے دیکھنا پسند کروں گا۔ یہ بات تو کورن کے لیے بہت کچھ تھی، اور لمحہ بھر میں وہ آپس میں خوب لڑ پڑے تھے۔ لڑائی تقریباً برابر کی تھی، کیونکہ حالانکہ کورن کے بازو زیادہ لمبے تھے، بونا زیادہ سخت اور تجربہ کار تھا، لیکن لڑائی پوری نہیں ہوئی۔ ایسی ناہموار جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے تھورن بٹ ڈھیلے پتھر پر پھسل گیا۔ وہ ناک کے بل گرا اور جب اٹھنے لگا تو کیا ہوا کہ ٹخنے میں موچ آ گئی، اور وہ بھی بری طرح، جس سے بہت درد ہو رہا تھا، اور اس کے لیے 2 ہفتوں تک سواری اور پیدل چلنے تک کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ ایڈمنڈ نے کہا، دیکھو تم نے کیا کیا شہزادے، ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور ایک سپاہی پہلے سے ہی زخمی ہو گیا۔ کورن نے کہا، میں اس کی جگہ لڑوں گا۔ ایڈمنڈ نے کہا، اوہ خوب، بے شک تم دلیر ہو، لیکن جنگ میں لڑکے اپنوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس ہی وقت بادشاہ کسی اور بات میں لگ گیا، اور کورن خوب معافی مانگنے کے بعد فوراً شاستہ کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، جلدی کرنا، یہ فالتو گھوڑا اور خود اور بختر ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی متوجہ ہو،
پہن لو۔ شاستر نے کہا یہ کیوں؟ کورن نے کہا کیوں؟ تاکہ جنگ میں لڑیں، تم لڑنا چاہتے ہو نا؟ شاستر نے کہا او جی ہاں ضرور، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا تھا اور اس کی ریڑھ میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ مگر کورن آگے بڑھ رہا تھا، ہاں ہاں اپنے سر کے اوپر سے اب تلوار کا کمر بند، لیکن ہم کو فوج کے پچھلے حصے میں چلنا ہوگا اور وہ بھی خاموشی سے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر سب کے سب اتنا مصروف ہوں گے کہ ہمارے بارے میں خیال نہیں کریں گے۔ اچھا کیسی بات، ابھی شاستہ کو فوج میں لڑنا پڑے گا۔ نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ، خوش رہو، گڈ بائے۔